تو قاضی اطہر مبارک پوری صاحب نے یہ اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بہت پہلے عربوں کے اندر، عرب علاقوں کے اندر باقاعدہ ہندوستانی مالوں کی منڈیاں تھیں، اور مقامات بتائیں کہاں کہاں تھی۔ یہاں کا مال وہاں جاتا تھا، وہاں کا مال یہاں آتا تھا، اور اس طرح یہ روابط بہت پہلے سے قائم تھے۔ یہ محبت کا پیغام، یہ میل ملاپ کا پیغام بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو قاضی اطہر مبارک پوری نے بہت تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ قاضی صاحب نے یہ بہت ساری باتیں لکھی۔ ایک دلچسپ بات قاضی اطہر مبارک پوری صاحب نے یہ لکھی ہے، ہندوستان سے کون کون سی چیزیں وہاں ایکسپورٹ ہوتی تھی، وہاں سے کون سی چیزیں یہاں آتی تھی، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی جو ایک کتاب ہے محمد کے زمانے کا ہندوستان، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جنت کی جو 3 اہم ترین نعمتیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، وہ نعمتیں تو انشاءاللہ وہاں کی مالا عین رأت ولا اذن سمعت کہ کسی نے دیکھی نہیں، وہ نعمتیں الگ ہی ہوگی، لیکن جنت میں جن کا تذکرہ ہوا ہے وہ 3 دنیاوی نعمتیں، ایک تو ہے زنجبیل، دوسرا یعنی جس کو ہماری زبان میں سونٹ کہتے ہیں، دوسرا ہے مشک ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور ایک ہے مزاجوہا کافورا، کافور یعنی جس کو کپور کہتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں نہ صرف یہ کہ ہندوستانی الاصل ہیں، بلکہ قاضی صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ تینوں الفاظ جو عربی زبان میں بعض الفاظ دوسری زبانوں کے آئے ہیں، تو قاضی صاحب نے اپنی تحقیق کے مطابق، اپنی رائے کے مطابق یہ لکھا ہے کہ یہ تینوں الفاظ بھی جو عربی زبان کے اندر ہیں وہ ہندوستانی الاصل ہیں۔ محمد کے زمانے کا ہندوستان صفحہ 125 اور اس کے بعد کے صفحات میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ ابھی ایک کتاب رمضان سے کچھ عرصہ پہلے شائع ہوئی تھی، فورین ووکیبولری آف قرآن، کہ قرآن میں کون سے الفاظ ایسے ہیں جو معرب بنے، عربی زبان میں شامل ہوئے غیر زبانوں سے۔ ایسے ایک کتاب آرتھر جیفری کی احمد آباد کے اندر محی الدین بامبے والا صاحب نے یہ شائع کیے۔ کتاب تو پرانی ہے لیکن اب دوبارہ اس کو بڑی محنت کے ساتھ شائع کیا ہے، تو اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا ان 3 الفاظ کے بارے میں، تو اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ تینوں الفاظ اصل ہندوستانی ہیں۔ بہرحال تو قاضی صاحب نے بہت اہم کام کیا ہے۔ قاضی صاحب نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ عثمان ابن ابو العاص ثقفی سن ہجری 15 کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو عثمان ابن ابو العاص ثقفی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، ان کو گورنر بنایا تھا حضرت عمر نے بحرین کا، تو انہوں نے اپنے بھائی حکم کو ہندوستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، حضرت عمر نے سختی سے منع کیا۔ ان کے بھائی تھانہ، بھروچ اور دیبل ان مقامات کے اوپر آئے تھے، تو حضرت عمر نے ڈانٹا کہ ہندوستان کے اوپر آپ کو حملہ نہیں کرنا ہے، اور یہ متعدد کتابوں کے اندر ہیں۔